جنید جو کئی مہینوں سے وینٹیلیٹر پہ تھا بالآخر اسے ہوش آ جاتا ہے اور اس کے ماں باپ جب اسے ہوش میں آتا دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اب ماں باپ تو جنید کو اسی دن معاف کر چکے تھے جس دن اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، لیکن زاویار ہے جس نے ابھی تک اتنا کچھ ہو جانے کے باوجود بھی جنید کو معاف نہیں کیا، کیونکہ جنید کے فادر جب زاویار کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ تمہارے بھائی جنید کو ہوش آ گیا ہے، ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ہم جنید کو گھر واپس لے جا سکتے ہیں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک اٹینڈنٹ ہائر کر لوں جو 24 گھنٹے جنید کے ساتھ رہے، کیونکہ بے شک جنید کو ہوش تو آ گیا ہے لیکن وہ فلی ریکور نہیں ہوا۔ زاویار تو اس پہ فوراً بھڑک اٹھتا ہے اور اپنے فادر سے کہتا ہے کہ کیا مطلب آپ جنید کو گھر لانے کا سوچ رہے ہیں، جس پہ غضنفر صاحب کہتے ہیں کہ ظاہر ہے جنید ہاسپٹل سے گھر نہیں آئے گا تو پھر کہاں جائے گا۔ زاویار اپنے باپ کو دو ٹوک فیصلہ سنا دیتا ہے کہ جنید ہمارے گھر واپس نہیں آ سکتا، آپ پراپرٹی میں اس کا حصہ الگ کریں اور اس کے لیے الگ گھر کا بندوبست کریں، اگر اٹینڈنٹ نے ہی جنید کا خیال رکھنا ہے تو وہ وہاں بھی رکھ سکتا ہے۔ غضنفر اور نگار کا دل تو نہیں چاہتا کہ جنید کو اس حالت میں خود سے جدا کریں، لیکن وہ لوگ زاویار کے سامنے مجبور ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ ان کا کماؤ بیٹا ہے جس نے پورا بزنس سنبھال رکھا ہے، تو اسے ناراض کرنے کا رسک تو یہ دونوں لے ہی نہیں سکتے، اس لیے چاروں ناچار جنید کے لیے الگ اپارٹمنٹ کا ارینج کر دیتے ہیں۔ اور جب نگار اپنے بیٹے جنید کو بتاتی ہے کہ بہت جلد تمہیں اپارٹمنٹ شفٹ کر دیا جائے گا، تو جنید اپنی ماں سے کچھ بھی نہیں پوچھتا، کیونکہ اسے سب سمجھ آ چکی ہے کہ اتنا بڑا حادثہ ہو جانے کے باوجود بھی جبکہ جنید موت کے منہ سے واپس آیا ہے، اس کے گھر والوں نے، اس کے بھائی نے اسے معاف نہیں کیا اور نہ ہی سچائی سب کے سامنے آئی ہے۔ اب دوسری طرف تانیہ کو جب پتہ چلتا ہے کہ جنید کو ہوش آ رہا ہے تو وہ تو اللہ سے رو رو کے دعائیں کرتی ہے کہ یا اللہ جنید مر جائے، اگر اسے ہوش آ گیا اور زاویار کو اس نے ساری سچائی بتا دی تو زاویار تو مجھ سے نفرت کرنے لگے گا، میں زاویار کی نفرت مول نہیں لے سکتی، اس کے لیے تانیہ سے جو بھی بن پایا وہ کرے گی، ہو سکتا ہے وہ خود بھی جنید پر جان لیوا حملہ کروانے کی کوشش کرے۔ بہرحال ابھی تو تانیہ ڈر کے اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے، لیکن نگار اور جویریہ جا کے تانیہ کو اپنے گھر واپس لے آتے ہیں کہ وہاں تانیہ اکیلی کیا کرے گی، اور پھر نگار تانیہ کو بتا دیتی ہے کہ مجھے پتا ہے تم جنید کو فیس کرنے سے ڈر رہی ہو کہ تم دونوں کی طلاق ہو چکی ہے، تو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زاویار نے پہلے ہی جنید کے لیے الگ اپارٹمنٹ کا ارینج کر دیا ہے، وہ ہمارے ساتھ نہیں رہے گا۔ لیکن یہاں پہ نگار اور جویریہ پہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ تانیہ سے کہتی ہیں کہ تم وہاں اکیلی پڑی رہتی تو مزید ڈپریشن کا شکار ہو جاتی۔ بندہ پوچھے انہیں تانیہ کے ڈپریشن کی تو بہت فکر ہے، جبکہ اپنے بیٹے اور بھائی کے ڈپریشن کی ذرا برابر بھی فکر نہیں ہے کہ وہ پہلے ہی اتنے مہینوں سے انکانشیس وینٹیلیٹر پہ پڑا تھا، اب جب ہوش میں آیا ہے تو آتے ساتھ ہی اسے الگ اپارٹمنٹ بھیج دیا ہے، حالانکہ ایسے میں تو اسے سب گھر والوں کے ساتھ کی سپورٹ کی زیادہ ضرورت تھی۔ بہرحال جویریہ تانیہ کو حوصلہ دیتی ہے کہ تم خود کو تنہا محسوس نہ کرو، کیونکہ ہم سب تمہاری فیملی ہیں اور تمہیں چاہیے کہ زندگی کو دوبارہ سے شروع کرو۔ دوسری طرف اس درے نایاب کی بھی سمجھ نہیں آتی، اسے جس چیز سے روکا جاتا ہے یہ ہمیشہ وہی کرتی ہے۔ اب اگر اس کی بھابھی کے دل میں اس کے لیے سافٹ کارنر پیدا ہو ہی گیا ہے اور درے نایاب کے بھائی اور بھابھی نے بچے کی کسٹڈی کے لیے کیس بھی کر دیا ہے، تو درے نایاب کی بھابھی اسے خاص طور پہ سمجھاتی ہیں کہ اب کچھ بھی ہو جائے تم نے نہ تو اپنے سسرال والوں سے کانٹیکٹ کرنا ہے اور نہ ہی کبھی وہاں پر جانے کی کوشش کرنی ہے، ورنہ اس طرح ہمارا کیس کمزور پڑ سکتا ہے اور حیدر کی کسٹڈی ہمارے لیے مشکل ہو سکتی ہے۔ لیکن درے نایاب کو جب پتہ چلتا ہے کہ جنید کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس کے بعد کافی عرصے تک وہ انکانشیس رہا اور اب جا کے اسے ہوش آیا ہے لیکن ابھی بھی وہ مکمل طور پہ ریکور نہیں ہوا، تو وہ اس سے ملنے پہنچ جاتی ہے، اس سے معذرت بھی کرتی ہے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا آپ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ پیش آیا، اور پھر اسے بتاتی ہے کہ حالات جوں کہ تو ہیں، نہ تو کسی کو ابھی تک میری بے گناہی کا یقین آیا ہے اور نہ ہی کسی نے ابھی تک مجھے حیدر سے ملنے کی اجازت دی ہے۔
لیکن پھر جنید سے کہتی ہے کہ میں تو آپ کے بارے میں بھی نیگیٹو سوچنے لگی تھی کہ شاید آپ جان بوجھ کے میری کالز اٹینڈ نہیں کر رہے۔ اب مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ مجھے پتہ ہوتا آپ کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کرتی، لیکن انشاءاللہ آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اب میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے دعا کروں گی کہ آپ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں۔ جنید تو اپنی معصوم سی بھابھی کی جب یہ معصوم سی باتیں سنتا ہے تو مسکرا دیتا ہے اور در نایاب سے کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے آپ کی ساری دعائیں ایک نہ ایک دن ضرور قبول ہوں گی، جبکہ در نایاب بھی جنید کو حوصلہ دیتی ہے کہ مجھے بھی یقین ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور ایک دن اپنے پیروں پہ چلنے لگیں گے۔ لیکن یہاں پر در نایاب اور جنید کی ایک بار پھر کم بختی آ جاتی ہے کہ جب در نایاب یہ سب باتیں اخلاق کے طور پہ جنید سے کہہ رہی ہوتی ہے، اسی وقت زاویار اور نگار بیگم کمرے میں انٹر ہوتے ہیں اور در نایاب کی سب باتیں سن لیتے ہیں، جس کے بعد زاویار کو پورا یقین ہو جاتا ہے کہ در نایاب اور جنید ایک دوسرے سے بہت گہری محبت کرتے ہیں، کیونکہ دونوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور در نایاب مستقل جنید کو حوصلہ دینے میں لگی ہوئی ہے۔ تو زاویار جب اچانک حیرت سے در نایاب سے کہتا ہے کہ تم، تو در نایاب گھبرا کے پیچھے مڑتی ہے اور زاویار کو اپنے سامنے دیکھ کے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اور یہاں پر نگار بیگم کو سالڈ ریزن مل جاتی ہے زاویار کو کنونس کرنے کے لیے کہ اب تو در نایاب کو طلاق دینے میں مزید دیر نہ کرے، کیونکہ یہ لڑکی تمہارے ساتھ کبھی بھی وفادار نہیں تھی۔ جبکہ دوسری طرف در نایاب کی بھابھی کو بھی جب پتہ چلے گا کہ منع کرنے کے باوجود بھی در نایاب جنید سے ملنے گئی تھی، تو وہ اپنے شوہر اور دادی سے کہے گی کہ میں تو ہمیشہ سے کہتی ہوں کہ آپ کی بہن بظاہر جتنی بھی معصوم نظر آتی ہے، اندر سے اتنی ہی گھنی ہے۔ جب اسے پتہ ہے کہ اس کی ایسی حرکتوں سے بچے کی کسٹڈی کا کیس کمزور پڑ سکتا ہے، تو پھر مجھے بتائیں کہ آخر ایسی کون سی مجبوری تھی جو یہ اس کے باوجود بھی جنید سے ملنے پہنچ گئی۔ تو ناظرین، اب ایک ہی ثبوت باقی بچا ہے اور وہ ہے جنید کے موبائل میں وہ ریکارڈنگ جو اس نے تانیہ اور اس کی ماں کی تھی۔ اب اگر اس کا موبائل اس کے پاس ہے اور محفوظ ہے تو ہوپ فلی کہ جنید اب تو کم سے کم وہ ریکارڈنگ اپنے گھر والوں کو، زاویار کو دکھا ہی دے تاکہ اپنی اور اپنی بھابھی کی بے گناہی کو ثابت کر سکے، اس سے پہلے کہ مزید دیر ہو جائے اور زاویار در نایاب کو طلاق دے دے۔ امید کرتے ہیں کہ سچائی سب کے سامنے آ جائے گی، ورنہ دوسری صورت میں ڈرامے کی اینڈنگ اس طرح سے اچھی ہو سکتی ہے کہ در نایاب حیدر کی کسٹڈی کا کیس بھی جیت جائے اور زاویار بھلے ہی در نایاب کو طلاق دے دے، کیونکہ اب در نایاب کو زاویار میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ تو ایسی صورت میں جنید ہی در نایاب کا ہاتھ تھام لے، جس کے بعد در نایاب حیدر اور جنید کے ساتھ ایک خوشحال زندگی بسر کرے۔ تو ناظرین، کیا لگتا ہے، کیا زاویار در نایاب کو طلاق دے دے گا یا ان کا رشتہ بچ جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔